Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں، نظر نظر پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نظر نظر پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. درود شریف بلند آواز سے سب ساتھی محبت سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام ذکر علماء کرام اور طلباء اعزام اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 24واں پارہ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت صحیح مقصد مطلب بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے برادر مکرم، عالم با عمل، خطیب اسلام حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب، ان کا حکم نامہ ملا. اس پروگرام کے لیے اللہ نے پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. ان کے والد گرامی عالم با عمل ولی کامل حضرت مولانا عبدالغفور رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کے اوپر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. علماء دیوبند کے بڑے شہدائی تھے. میں طالب العلم تھا، پڑھتا تھا. مولانا سیف اللہ صاحب میرے کلاس فیلو ساتھی بھی ہیں. تو ان کے والد صاحب چک میں پڑھاتے تھے، 95 چک شاید کی. میرے استاد مکرم، میرے برادر مکرم حضرت استادی مولانا محمد رمضان رحمت اللہ علیہ کو منگواتے تھے وہاں، اور بڑے شوق سے قرآن سنتے تھے. خود سامنے بیٹھے قرآن کے تو بڑے عاشق تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو عالم بنایا، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو پھر عالم بنایا. ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ان کا صدقہ جاریہ، یہ مدرسہ، یہ علماء جو اس کے بیٹے ہیں یا شاگرد ہیں، تو ان کے لیے یہی بھی کافی ہے کہ ان کے اپنی اولاد جو بھی نیکیاں کرے گا ان کے روح کو انشاءاللہ یہ ثواب ملتا رہے گا. یہ تعزیتی پروگرام اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ یہ پروگرام، کثیر تعداد پہ علماء کرام آئے اور اپنے اپنے انداز میں انہوں نے بیانات فرمائے ہیں. آپ حضرات کو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک صبح سے لے کر کھانا نہیں کھایا، لیکن میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. کیا خیال ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ ایک تو کھانے کی طلب بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہے آپ کو. پھر مجھے آخر میں بٹھا دیا مولانا صاحب نے، جو حکم فرمایا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کا جلدی جان چھوڑوں گا. میرے دوستوں، قیامت کا منظر بڑا سخت ہے. ہر ایک آدمی کو اللہ کے دربار میں پیشی دینا ہے. جو دنیا کے اندر آیا، یہ دنیا کے اندر اپنی منمانی، اپنی مرضی یہ نہیں چلے گی. ہم جو یہ کر رہے ہیں سب کچھ، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، گواہ بھی کوئی نہیں. اپنے مرضی سے کر رہے ہیں. کوئی چھپ کر گناہ کر رہا ہے، کوئی ظاہر کر رہا ہے. اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں ہو رہے ہیں. نہیں میرے دوستو، اللہ کے دربار میں جب جائیں گے، اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی، کئی چیزیں ہمارے خلاف آ کر گواہی دیں گے. اگر ہم نے زندگی اچھا بسر کیا ہے، نیکیاں کی ہیں، تو نیکیوں کی گواہی آ کر دیں گے. اگر ہم نے اپنے اعمال خراب کیے دنیا کے اندر،
تو قیامت کے دن میرے دوستو یہ زمین بھی اللہ کے دربار میں آ کر گواہی دے گا، یہ فرشتے بھی آ کر اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، انسان کے اپنے اعضاء یہ بھی اللہ کے دربار میں آ کر گواہی دیں گے۔ بہتر اس یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جس مقصد کو ہم لے کر آئے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، ہم اسی مقصد کو لے لیں، کامیابی تب ملے گی۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے بنایا کہ صرف میری عبادت کریں، دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق، محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کریں، تب ملے گی کامیابی۔ اگر اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا پھر ناکام میرے دوستو۔ اللہ معاف فرمائے، جب اللہ کے دربار میں ہم حاضری دیں گے عجیب منظر ہوگا میرے دوستو۔ جس زمین کے اوپر چل رہے ہیں یہ زمین کے ٹکڑے اللہ کے دربار میں آ کر گواہی دیں گے، اے اللہ تیرے بندے نے میرے اوپر یہ کام کیا، اے اللہ تیرے بندے نے میرے اوپر یہ کام کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، سنو قرآن، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بندہ میرے دربار میں آئے گا یہ زمین کے ٹکڑے اللہ کے دربار میں آ کر کہیں گے یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین کے ٹکڑے اپنے خبریں بیان کریں گے، اے اللہ تیرے بندے نے میرے اوپر یہ کام کیے، یہاں شراب خوری کیا، یہاں زنا خوری کی، یہاں اے اللہ یہ ظلم کیا، یہ گناہ کیا، یہ سارے گناہ کے گواہی ہیں یہ زمین کے ٹکڑے آ کر اللہ کے دربار میں دیں گے۔ ہم آزاد نہیں ہیں میرے دوستو، یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں جب مجرم سارے اکٹھے ہوں گے میرے اللہ کے دربار میں آئیں گے، یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، رب فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، فرمایا قیامت کے دن وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ۔ رب فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے اللہ کے دشمن جہنم کے کنارے پہ آئیں گے۔ ابھی اللہ کے دشمن کون ہے میرے دوست؟ ہاں اللہ کے دشمن کون ہے؟ جنہوں نے اس زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، رب کے احکامات کو ٹھکرا دیا۔ ادھر سے مؤذن اذان دیتا ہے، 5 وقت اعلان ہو رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔
یہ اللہ کی طرف سے اعلان، یہ مؤذن صدا لگا رہا ہے، لیکن بندہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اللہ کے دربار میں نہیں آتا، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، حاضری دینے کے لیے نہیں آتا، یہ بے نماز بنا رہتا ہے، یہ بھی اللہ کا دشمن باغی بنا ہوا ہے، چور بھی اللہ کا باغی دشمن بنا ہوا ہے، زانی بھی اللہ کا باغی اور دشمن بنا ہوا ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ لوگ، یہ جب میرے اللہ کے دشمن میرے رب کے دربار میں آئیں گے، فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، یہ جہنم کے کنارے پہ آئیں گے۔ رب فرماتے ہیں فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر یہ اللہ کے دشمنوں کے ٹولے ہوں گے، گروہ ہوں گے، کئی زانیوں کے ٹولے جدا، شرابیوں کے ٹولے جدا، بے نمازوں کے ٹولے جدا، ہاں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ٹولے جدا، لوگوں کے حق کھانے والوں کے ٹولے جدا۔ رب فرماتے ہیں فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ ٹولے در ٹولے ہوں گے، جماعت در جماعت ہوں گے، اللہ کے دربار میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے۔ اللہ میرے دوستو، جب اللہ کے دربار میں جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے، میرا رب ان سے پوچھے گا بتاؤ تم نے دنیا کے اندر یہ گناہ کیے کہ نہیں، فلاں غلطی کی ہے کہ نہیں، فلاں گناہ کیا ہے کہ نہیں، یہ بندہ اس وقت بھی انکار کرے گا۔ ادھر جہنم کے خوف سے جہنم کو دیکھ کر یہ کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ گناہ کیا بھی نہیں۔ بندہ انکار کرے گا اللہ کے دربار میں۔ جب یہ منکر ہو جائے گا، توجہ میری طرف میرے دوستوں، پھر اللہ رب العزت گواہ لے آئیں گے، شاہدی دیں گے۔ رب فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دو فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کندھوں کے اوپر، ایک دائیں کندھے کے اوپر ایک بائیں کندھے کے اوپر، نیکی کرنے والا دائیں پہ بیٹھ کر نیکی لکھ رہا ہے، جو برائی کرتا ہے بائیں کندھے والا وہ برائی لکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ سارا دفتر نامہ اعمال یہ اللہ کے دربار میں پیش کرے گا۔ اے اللہ یہ تیرے بندے کے اعمال ہیں، یہ تیرے بندے کی یہ گناہ ہے، ساری زندگی اس نے نافرمانی کی، ساری زندگی اس نے گناہ کیے، تیرے دربار پہ آیا ہی نہیں، توبہ کیا بھی نہیں۔ میرے دوستو جب یہ بندہ دیکھے گا، فرشتے بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، پھر فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کے ٹکڑے بھی یہ بھی اللہ کے دربار میں آ کر یہ بھی خبریں بتائیں گے، یہ بھی اللہ کو آ کر سب کچھ احوال دیں گے۔ اے اللہ اس جگہ اس نے زنا کیا، اے اللہ تیرے بندے نے یہاں شراب خوری کی، اے اللہ تیرے بندے نے یہاں ظلم کیا، وہ زمین کے ٹکڑے بھی آ کر گواہی دیں گے۔ پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ بتا تو نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں، یہ زمین تیرے خلاف، یہ فرشتے بھی تیرے خلاف یہ گواہییں دے رہے ہیں۔ میرے دوستو صادق آباد والوں توجہ، یہ بندہ پھر بھی انکار کرے گا اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو گناہ کیا بھی نہیں، انکار کرے گا۔ کیوں کہ انسان کی فطرت ہے جب بھی دنیا کے اندر کوئی مشکلات گھڑی آ جائے فوراً جھوٹ بنا لیتا ہے، جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں یہ کوشش کرے گا جھوٹ بولنے کی، میرے دوستو اللہ رب العزت اس وقت زبان کو تالا لگا دیں گے، زبان پہ مہر لگا دیں گے، زبان بولنے سے بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، سنو قرآن، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم نختم
तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू मेरे दोस्तों, जुबान बंद हो जाएगा अल्लाह के दरबार में। जब ये जुबान से बोलेगा झूठ, ऐ अल्लाह मुझे पता भी नहीं, अल्लाह जुबान को बंद कर देंगे। जुबान बोलने से बंद, मेरा रब कहेगा हाथों तुम बताओ। रब फरमाते हैं वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, फिर ये हाथ कलाम करेंगे, बातें करेंगे। ऐ अल्लाह हमारे हाथों से तेरे बंदे ने फला फला गुनाह किए, फला जुल्म किया, फला को थप्पड़ लगाया, फला से ये काम किया, ऐ अल्लाह ये गुनाह किए। कंप्यूटर की तरह मेरे दोस्तों हाथ बोलने शुरू कर देंगे। ये बंदा हैरान हो जाएगा, जुबान तो बंद हो गया, अभी हाथ बातें कर रहे हैं। रब फरमाते व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर अल्लाह ताला पाँव से पूछेगा, पाँव तुम बताओ ये बंदे ने गुनाह किए कि नहीं, तुम्हारे से चलकर कौन कौन से गुनाह किए। मेरे दोस्तों ये पाँव भी अल्लाह के दरबार में बातें करेंगे। ऐ अल्लाह तेरे बंदे ने हमारे पाँव से चलकर फला गुनाह किया, चलकर फला गुनाह किया। ये सारी खबरें ये पाँव भी बता देंगे। बंदा हैरान हो जाएगा, ये क्या हो गया, हाथ भी बात कर रहे हैं, पाँव भी। मेरे दोस्तों नहीं और भी उज़्र भी बात करेंगे। रब फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, फरमाया हत्ता इज़ा मा जाऊहा शाहिद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, फिर तो जब शाहिद आएंगे, गवाह गवाही देने वाले आएंगे, क्या कहेंगे। रब फरमाते हैं समूहुम, कान भी बोलेंगे अल्लाह हमारे कानों से तेरे बंदे ने फला गुनाह की बात सुनी है, गाने सुने हैं, बाजे सुने हैं, गिल्ला और गीबत सुना है। ऐ अल्लाह कानों से ये काम किए हैं। रब फरमाते व अबसारुहुम, फिर आँख भी अल्लाह के दरबार में बात करेंगे, बोलेंगे ऐ अल्लाह हमारे आंखों से तेरे बंदे ने ये फला गुनाह किए, गलत नजरी से देखा, ऐ अल्लाह ये गुनाह किया। ये आँख भी बोलेंगे वजुलूदुहुम, रब फरमाते हैं फिर तो पूरे वजूद के आज़ा के टुकड़े, आज़ा और गोश्त और बूटियाँ भी ये बात करेंगे ऐ अल्लाह तेरे बंदे ने हमसे ये गुनाह किया है। बंदा हैरान हो जाएगा, ऐ अल्लाह ये क्या हो गया, मेरे हाथ भी बोल रहे हैं, पाँव भी बातें कर रहे हैं, कान भी गवाही दे रहे हैं, आँख भी गवाही दे रहे हैं, पूरे वजूद के आज़ा गवाही दे रहे हैं। फिर अल्लाह इसकी जुबान की गिरह को खत्म करेगा, बोलने की ताकत देगा। फिर बंदा अपने वजूद को मुखातब होकर कहेगा। अल्लाह कुरान में जिक्र फरमा रही है, फरमाया वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। ये बंदा अपने हाथों से मुखातब होगा, पाँव से मुखातब होगा, कान और आँख से मुखातब होगा, पूरे वजूद से मुखातब होकर कहेगा क्या तुम्हें हो गया, लिमा शहिदतुम अलैना, तुम मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हो। रब फरमाते हैं ये फिर आज़ा इससे मुखातब होकर बोलेंगे। फरमाया कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ला शै। ये वजूद के आज़ा कहेंगे हम अपने मर्जी से बात नहीं कर रहे, आज अल्लाह हमें बुलवा रहा है, हम अल्लाह के आदर के मोहताज हैं।
رب نے ہمیں بات کرنے کی طاقت دی ہے، ہم اس لیے پورے زندگی کے احوال رب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم آزاد نہیں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں جس مقصد کے لیے، اسی مقصد کو اپنائیں، کامیابی تب ملے گی۔ آگے رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، خاص کر اس میں تو تیاری کرنا ہی ہے، ابھی سے ہی توبہ بندہ کرے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، جب بھی موت آتا ہے ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اللہ میرے الفاظوں کو قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔